نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فلوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیل اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہنا سچ سنن سچ تے عمل کرنا سچ نو قبول کرنا اور اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنے ساڈیاں خطاواں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالعشق و ایمان فرمائے قرآن سے اسلام و غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں اسلام و انسانیت دشمناں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے انہاں دی شر تو بچائیں۔ قابل سعادت طرح موضوع سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ دی راہ خرچ کرنا ماں باپ رشتہ داراں یتیماں محتاجاں مسافراں تے خرچ کرن دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ 215ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تواڈے کولے پوچھدے آ کہ کی خرچ کریے تے حبیب تسی انہاں سے فرما دیو کہ جیڑا مال بھی تسی خرچ کرو گے وہ ماں باپ اور رشتہ داراں یتیماں محتاجاں اور مسافراں دا حق ہے اور جیڑی نیکی تسی کر رہے ہو تے سو بے شک اللہ سونا خوب جاندے۔ رب سونے فرمایا کہ تسی اپنا مال جڑا اللہ راج خرچ کرو، اس تو علاوہ جو بھی اللہ پاک نعمتاں دتیاں وہ بھی خرچ کرو تے اللہ دا قانون ہے کہ جڑا جنیاں نعمتاں خرچ اللہ راج کردا ہے خالص خدا واسطے اخلاص نہ اللہ سونے دی رضا واسطے تے اللہ رب العزت اور نعمتاں نوں ودا کے واپس کردا ہے دنیا وچ بھی قبر وچ بھی تے اگلے جہان وچ۔ تے ہن رب نے فرمایا کہ سب تو پہلے حق ہے تواڈے ماں باپ دا کہ انہوں سے خرچ کرو، پھر اس تو بعد حق ہے رشتہ داراں دا، پھر اس تو بعد حق ہے یتیماں دا، پھر ہے محتاجاں دا، اس تو بعد مسافراں دا، تو اس تو علاوہ جڑا بھی ضرورت مند ہے غریب دکھی انہاں تے خرچ کرو، انہاں دی مدد کرو۔ اور یہ ذکر سوئے رب نے فرمایا کہ خرچ کرنا تانوں مینوں قرض دین دی طرح تو قرض تو مراد یہ ہے کہ جی شاید قرض لئی واپس کیتی جاندی ہے۔ اللہ رب العزت دسنا یہ چاہتا کہ جو بھی تسی اللہ راج میری رضا واسطے خرچ کرو گے تو میں انہوں کئی گنا کر کے تمہیں واپس کراں گا اور آخر بھی کئی گنا کر کے تواڈے واسطے جمع کر دیاں گا۔ جن اخلاص نہ کچھ اللہ دی راج خرچ کردا ہے وہ اونے ہی گنا ود جاندا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، اپنے عرفان واسطے، اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا اور کائنات دی نعمتاں انسان واسطے رب نے بنائیاں تے سونے رب نے دسیا کہ میرے ہر حکم تے عمل کرو، یعنی قرآن اور سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہو۔ قرآن پاک نے دسے حکم دے مطابق ابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ کہ پیر و مرشد پڑھو انہاں کولوں نوری محمدی توحیدی
اسم اعظم اللہ کا کنیکشن حاصل کرو، اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلم ریاستوں مجاہدات مراقبات کرو، تاکہ روح جسم جو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر و پیشوا دی روحانی مدد حاضری کا شرف حاصل کر سکے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ تو یہ نعمت ہوگی ملنی جب انسان آتی اللہ آتی رسول جو فنا اختیار کرے گا، والذین آمنوا شد حبا للہ، عشق مولا دا کمال حاصل کرے گا، پھر عشق مولا نو کمال تے پہنچاؤن واسطے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع فنا کرے گا، فنا حاصل کرے گا، تو پھر انہوں اور اللہ پاک دے ہر حکم تے عمل کرے گا، جویں سونے رب نے فرمایا کہ دین چ پورے داخل ہو جو میرے ہر حکم تے پورا عمل کرو، کہ تمام شیطانی دستوراں نظاماں پروگراماں تو منہ موڑ لو، کلے لا الہ الا نفی الا اللہ اس بات حاصل کرو، ہر لمحہ میرے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزارو، صرف تو بڑا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا پڑھ جو مردہ پڑھ کے اپنی پیر و پیشوا دے گے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گا اور میری بات کر حاضر رہو۔ جب انسان خوب ریاضت و مجاہدات مراقبات کرتا اپنے پیر و پیشوا دی زیر نگر نہیں، پھر روح جسم چوں نکل کے باطن سے پرواز کر دی ہے، آدھی دی مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ انسان کو چاہیے اللہ رب العزت ہر حکم تے عمل کرے، اور اس حکم تے بھی عمل کرے جو رب سنے دسیا، اللہ راج خرچ کرو۔ امن اللہ رب العزت نے آخیا کہ 2.5% خرچ کرو زکات دیو لے کر، خاصا نو شاکان مولا نو اولیاء اللہ نے بھی آخیا کہ کولے لفظ زائد اور ضرورت جو بھی اللہ راہ خرچ کر دے، تو سچے اللہ والے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق لا جمع لا تما تے عمل کر دے، دنیا دے مال دی کدے تما نہیں کر دے نہ جمع کر دے، اپنی ضرورتوں زائد جو بھی ہے سب اللہ راہ خرچ کر دے، دکھی انسانیت بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا قرب ہے۔ اس واسطے کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر رو گیا، یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ بقول شاعر کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو جدوں کہ انسانیت دے بھلا کیتا جاندہ اللہ رب العزت بہت خوش ہوندے نے، اور عظیم ترین عبادت ہے دکھی انسانیت خرچ کرنا بلا انتہا۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل آج مسکین بے سہارا انسان، سوائے پیر و پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم دے، سوائے پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، تیری سونے پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سارا دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے، سارے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، اپنے دائمی اقتدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔